اجتماعی طور پر اپنے سابقہ تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار احکامات ہیں، بے شمار اوامر و نواہی ہیں، حکم ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کا بھی حکم ارشاد فرمایا اس کام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو شامل نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ ایسا عمل ہے جو بہت ہی افضل عمل ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری والا عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو سجدہ کرو، اگرچہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو شامل نہیں فرمایا، کیونکہ یہ رب کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو شامل نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل میں بھی اپنے آپ کو شامل نہیں فرمایا۔ جب ہم ان تمام اعمال میں غور کرتے ہیں، تمام اوامر میں غور کرتے ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، فضیلت والی چیزیں ہیں، لیکن کسی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پاک کو شریک نہیں فرمایا، لیکن جب اپنے محبوب کی بات کا چرچا کروانا چاہا، اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہا، اپنے محبوب کی رفعت کے درجے کو بلند کرنا چاہا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خبر دی، اور وہ خبر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے عمل کی خبر دی۔ جو اللہ تبارک و تعالی خود جس کام کو کر رہا ہے اور جس کام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو شامل فرمایا ہے، اس کی ہمیں خبر دی ہے کہ میں کیا کام کرتا ہوں، میں کس عمل میں شریک ہوں، میرا پسندیدہ کام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے وہ اس غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
بات ہے، اگر ہم صرف اسی پر غور کریں تو اللہ کے نبی کی شان ازہر من الشمس کی طرح روشن اور عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کتنے بلند مقام اور مرتبے پر رکھا ہے، اور میں اور آپ کیا بیان کریں گے؟ جس کی شان اللہ تبارک و تعالی خود بڑھا دے، ان کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ جن کی شان کو، جن کی رفعتوں کو، جن کے درجات کو میرا رب بلند کر دے، اور اس کی شان بیان کرنے میں، ان کی حمد و ثنا بیان کرنے میں خود بھی شریک ہو جائے، اپنے مقرب فرشتوں کو بھی شریک کر لے، تو ان کی شان کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص چاند سے دشمنی کرنا شروع کر دے اور چاند کی طرف اپنا منہ کر کے تھوکے تو یقیناً اس کا تھوک اسی کے منہ پر لگے گا۔ تو یہ ایسا عیاں مسئلہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس بات کی ہمیں خبر دی ہے کہ اے ابن آدم، اے لوگو، اے گروہ انسان، بے شک میں اپنے نبی پر خود بھی درود بھیجتا ہوں اور میرے مقرب فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام بخاری نے جس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی مجلس لگاتا ہے، فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں جمع فرماتا ہے، اور جن کی بہت بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے، صرف سینکڑوں یا لاکھوں میں نہیں ہوتی، صرف کروڑوں یا اربوں خربوں میں نہیں ہوتی، لا تعداد فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب ان فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں جمع فرماتا ہے اور ان کے سامنے جو موضوع رکھتا ہے وہ شان مصطفیٰ رکھتا ہے، ان کے سامنے جو موضوع رکھتا ہے وہ رفعت مصطفیٰ رکھتا ہے، ان کے سامنے جو موضوع رکھتا ہے وہ درجات مصطفیٰ رکھتا ہے، ان کے سامنے جو موضوع رکھتا ہے وہ بلند مقام مصطفیٰ رکھتا ہے، اور ان فرشتوں